اللہ اپنے حبیب سے بڑی محبت کرتا ہے. حبیب کبریا ہے یہ ذات. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بتحقیق تمہاری طرف آ گیا ہماری جانب سے بھیجا ہوا. رسول کہتے ہیں جسے بھیجا گیا. توجہ ہے حضرات کی، بھیجا ہوا. رسالت یعنی کوئی کام اگر کسی کو سونپا جائے کہ کر کے آ جاؤ تو اس کیفیت کو رسالت کہا جاتا ہے. اور جس کام پر اگر کسی کام پر کسی کو بھیجا جائے تو اسے رسول کہا جائے گا. یہ بھیجے گئے ہیں، یہ وہاں سے آئے ہیں، یہ یہاں کے نہیں ہیں. یہ ان کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمارے ساتھ رہے. یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہے. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ نوری مخلوق خاکیوں میں رہی. ورنہ مزاج اگر بدل جائے، ماحول اگر بدل جائے تو انسان ایک لمحے سے زیادہ وہاں ٹک نہیں سکتا. مگر چونکہ بھیجے ہوئے ہیں. اچھا، ایک موٹا سا فرق بھیجے ہوئے میں اور نکالے ہوئے میں بھی ہے. جسے نکالا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے، جسے بھیجا جاتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اور جسے نکالا جاتا ہے اس کے آنے کا انتظار نہیں ہوتا. اس لیے کہ نکالے جانے کے مفہوم میں ایک مفہوم یہ پوشیدہ ہے کہ جو نااہل ہو اسے نکال دو. اب میں تاریخ کے صفحات کو نہیں پلٹنا چاہتا کہ رسول نے کس کس کو بلایا اور کس کس کو نکالا. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اہلیت ثابت کرتی ہے. آپ اور ہم بھی بھیجتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ہمارا بزرگ کسی کام پر بھیجتا ہے. یہ دنیا میں تعاون کا نظام ہے. تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر تعاون کے دنیا چلے. دنیا تو تعاون ہی کی بنیاد پر بنی ہے اور تعاون ہی کی بنیاد پر چلے گی. دنیا باقی ہی تعاون کی بنیاد پر رہتی ہے. دنیا دنیا ہی نہیں رہے گی، سماج سماج ہی نہیں رہے گا اگر تعاون نہ ہو. پاک محرم ایسوسی ایشن نے یہ تعاون کیا کہ فرش بچھا دیا. آپ یہ تعاون کر رہے ہیں کہ آ کے بیٹھ گئے. کچھ کام ان کا ہے، کچھ کام آپ کا ہے، کچھ کام میرا ہے، کچھ مجھ سے پہلے والوں کا تھا، کچھ میرے بعد والوں کا ہوگا. یہ ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ایک کام مکمل ہوتا ہے. بغیر تعاون کے کام مکمل نہیں ہوتا. تو یہ دنیا تو چلی تعاون کی بنیاد پر رہی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان توحید ناشناس توحید پرستوں کا دماغ کیا ہے کہ جب یہ فطرتاً مان لیا جائے کہ دنیا بغیر تعاون کے نہیں چلتی تو اگر میں یا علی مدد کہہ دوں تو اسے شرک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ نے تعاون کی بنیاد پر بنائی ہے. ایک دوسرے سے مدد، ایک دوسرے کی مدد. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. بھیجا کسے جاتا ہے؟ جس میں اہلیت ہو. اچھا، اگر میں آپ کسی ایسے کو بھیج دیں جو ناہنجار ہو، جی نااہل ہو، تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا. توجہ ہے بات کی. بھیجنے والے پر حرف آئے گا کہ کسے بھیج دیا. ہم نے کسی کے پاس اگر اپنا نمائندہ بھیج دیا اور وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ بات کر سکے، معاملات کو آگے بڑھا سکے، تو پھر وہ وہاں سے رابطہ کرتا ہے کہ صاحب کسی اور کو بھیجیے. اس لیے کہ اس میں تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم سے بات کر سکے. تو بھیجے جانے والے پر اعتراض نہیں ہوتا، بھیجنے والے پر اعتراض ہوتا ہے. عزیزان گرامی، اب اگر اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو یہ در حقیقت کمال انتخاب کبریا ہے کہ کسے بھیج رہا ہے. اور جو بھیجے جانے کے بعد تمام تر کمالات پر دنیا کو پہنچا کر لوٹے تو یہ معراج پر بلانا در حقیقت یہی تو پیغام ہے. ہم نے صحیح بھیجا تھا، آؤ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے. قد جاءکم رسول من انفسکم. من انفسکم کے اوپر بات آئندہ کی مجلسوں میں ہوگی. تم ہی میں سے بھیجا ہے. یا اللہ، یہ سمجھ میں تو آ جائے بات. بھیجا بھی ہے اور تم ہی میں سے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہاں دکھائی دے رہا ہے مگر یہاں کا ہے نہیں ہے. اسے کہیں اور سے بھیجا گیا ہے. تمہیں پہچاننے میں دیر ہوئی مگر یہ کہیں اور کا ہے. تم نے 40 سال کے بعد پہچانا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد نبی ہوا. تمہارے پہچاننے میں تاخیر ہوئی. ایک بہت بڑا طبقہ مجھ پر اور آپ پر ایک اعتراض کرتا ہے کہ امام غائب کو مانتے ہیں، امام حاضر کو نہیں مانتے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں. کون کہتا ہے ہم امام حاضر کو نہیں مانتے؟ لیکن عزیزان گرامی، ایک لفظ ہے حاضر اور ایک لفظ ہے ظاہر.
غیب کی ضد ظاہر ہے، حاضر نہیں ہے. ہم امام غائب کو مانتے ہیں مگر امام وہ ہمارا حاضر ہے. توجہ چاہوں گا، اس میں کوئی اس میں زیادہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ بہت واضح سی بات ہے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں جو غائب بھی ہے. ارے بھائی مولوی صاحب یہ کیسے رہا مسئلہ حل ہوگا کہ امام غائب بھی ہو اور امام حاضر بھی ہو؟ اس مجمع میں کتنے لوگ حاضر ہیں مگر شاید برابر میں برابر سے بیٹھنے والا ایک دوسرے کو نہ پہچانے. برابر میں بیٹھنے والے پر یہ حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے. بھائی برابر میں بیٹھنے والا یہ تو جانتا ہے کہ یہ کوئی صاحب ہے مگر کون ہے؟ یہ حاضر ضرور ہے، ظاہر نہیں ہے. نبی 40 سال تک حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے. جب کہا میں رسول آخر ہوں تو ظاہر بھی ہو گئے. ہم امام حاضر کو مانتے ہیں جو غائب بھی ہے. صلوات بھیجے محمد و آلہ. من انفسکم، تمہارے ہی درمیان سے ہم اپنا رسول بھیج رہے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانیوں میں یہ پریشان رہتا ہے. تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں درد ہوتا ہے تو اس سے معلوم نہیں ہوتا. یہ تمہاری مصیبتوں میں پریشان رہتا ہے، یہ تمہاری پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے. حریص علیکم، یہ تمہارا حریص ہے، یہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے، یہ تمہاری ترقی کا حریص ہے. عزیزان گرامی، اگر امت اسلامیہ میں کوئی مرجع تقلید کی کیفیت اور حیثیت اور مقام تک پہنچتا ہے تو نبی وہاں بھی خوش ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ملت اسلامیہ میں سے کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی اچھا انجینئر بن جاتا ہے، کوئی گولڈ میڈلسٹ بن جاتا ہے، تو جیسے نبی ایک عالم دین کے علمی کارناموں پر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہے، ایسے ایک مسلمان کے کسی بھی شعبے میں جو زمانے اور حالات اور معاشرے کی ضرورت ہو اس میں کارنامے پر نبی کی روح مبارک خوش ہوتی ہے. حریص علیکم، یہ تمہاری ہدایت کا حریص ہے، یہ تمہاری ترقی کا حریص ہے، یہ تمہیں بہتر دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمہیں عزت مند دیکھنا چاہتا ہے. یہ ملت اسلامیہ کو ذلیل نہیں دیکھ سکتا. بالمومنین رؤوف رحیم، اور میرا حبیب مومنین پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ جو حریص علیکم ہے شاید اس کا متعلق غیر مسلم بھی ہے، اس لیے کہ نبی تو ہر ایک کو ہدایت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے تو سب کو مسلمان بنایا تھا، یہ ماں باپ اور ماحول تھا جس نے یہودی اور نصرانی اور ہندو بنا دیا. اللہ نے تو فطرت کے مطابق سب کو مسلمان بنایا تھا. لہذا حبیب کبریا سب کا حریص ہے، سب کی ہدایت چاہتا ہے. لیکن جو مومن ہو جاتا ہے، جو ان کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو ان کی بات مان لیتا ہے، بالمومنین رؤوف رحیم، پھر ان پہ یہ رؤوف بھی ہوتے ہیں، یہ رحیم بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ان کو اپنی صفتیں دے رہا ہے. اللہ رؤوف ہے، یہ بھی رؤوف ہے. اللہ رحیم ہے، یہ بھی رحیم ہے. فرق اتنا ہے اس کی ذاتی صفت ہے، ان کی اعطائی ہے. انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اس کی ذاتی صفت ہے. عزیزان گرامی، نبی کی ذات، سرکار کی ذات جن پر مسلسل گفتگو ہونا ہے، ایک ایسا مرکزی نقطہ ہے. شیعہ ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، ہر ایک اپنے لیے اگر کسی کو اسوہ حسنہ مانتا ہے تو وہ رسول کی ذات ہے. ہمیں بھی کچھ نہیں چاہیے سوائے سیرت مصطفیٰ کے. ہم سیرت مصطفیٰ کو کافی اور وافی مانتے ہیں، اس لیے کہ سیرت مصطفیٰ ایک ایسی جامع سیرت ہے. ابھی میں سیرت کے لفظ پر آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا. ایسی جامع سیرت ہے کہ جس میں ہمیں پھر کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں رہی. عزیزان گرامی، ہمیں نبی مکرم نے اس انداز سے ایک مکمل حیات کا دستور اور نظام عطا کیا ہے کہ اگر میں موحد اور عبادت گزار اور اللہ کی پرستش کرنے کے لیے انہیں اپنی زندگی کا نمونہ قرار دوں تو ان سے بہتر کوئی میرے لیے عبادت گزار اور عبادت کا نظام مرتب کرنے والا نہیں ہے. میں اگر ان لفظوں کو یوں بدل دوں کہ ہم تو اگر کلمہ توحید بھی پڑھتے ہیں تو نبی کا بتایا ہوا پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کس نے پڑھوایا؟ فطرتاً تو سب ایک اللہ کی تلاش میں ہیں، فطرتاً تو سب ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں. ماننے میں مصداق کے تلاش میں ذرا اختلاف اور غلطی ہو جاتی ہے. لیکن نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے.
ہم اگر لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نبی کی وجہ سے، اور یہ اللہ نے کہا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر، کیسا عجیب، کیسی عظیم ہم آہنگی ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھوائیں گے محمد اور محمد کا کلمہ پڑھوائے گا اللہ۔ لہذا قرآن مجید میں کلمہ نازل ہوگا، جملہ نازل ہوگا محمد الرسول اللہ، اور اللہ اکبر جب یہ دونوں کلموں سے ایک بھیڑ بننا شروع ہو اور یہی معلوم نہ ہونے پائے کہ ان میں اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، اس لیے کہ کچھ تنزیل کی بنیاد پر آتے رہیں گے، کچھ تعویل کی بنیاد پہ چھٹتے رہیں گے۔ صلوات بھیجے ذرا محمد والے۔ تو اب وہ جو بھیڑ لگ گئی، مجمع لگ گیا اور گم ہو گئے لوگ کہ کیسے پہچانے کیا ہو۔ قرآن مجید نے بھی 6 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے۔ اس وزن کا ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے جو میں نہیں بول رہا، آپ خود سمجھیں گے۔ 6 قسم کے افراد کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں بہرحال ایک منافقین ہے۔ توجہ ہے، ان میں بہرحال ایک مذبذبین ہے، تذبذب کا شکار۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ، تفصیل میں جانے کا مجال نہیں ہے، موقع نہیں ہے۔ مذبذبین، مسترین، منافقین، یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا۔ تو بھائی کیسے طے کریں کہ مومنین کون ہے اور مذبذب کون ہے؟ مومن کون ہے اور مذبذب کون ہے؟ مومن کون ہے اور مسترب کون ہے؟ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب کلمہ مکمل ہوتا ہے اسی چھانٹی کے لیے۔ کہنے لگے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تم بھیڑ میں گم ہو جاؤ گے۔ ایک علی ولی اللہ کا اضافہ کرو تاکہ انفرادیت آتی چلی جائے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ وسلم۔ اور اس انداز سے اللہ کے حبیب نے ہمیں مکمل جینے کا ایک نقطہ مرکزی تمام عالم اسلام کے لیے، اور صرف تمام عالم اسلام کے لیے نہیں بلکہ اقوام عالم کے لیے ایک آئیڈیل، ایک مثالی، ایک اسوہ ذات، ایک ایسی ذات جس نے اقوام عالم کے لیے مسئلوں کا حل پیش کیا ہے۔ یہ تو جو کلمہ پڑھ لے گا اس میں روح و رحیم ہے، مگر یہ چاہتے تو سب کو ہیں، یہ پسند تو سب کو کرتے ہیں، یہ چاہتے سب کو ہیں، مگر کچھ ہیں جو ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں، تو ان پہ یہ رؤوف بھی ہیں، ان پہ یہ رحیم بھی ہیں۔ لہذا ایک ایسا نقطہ مرکزی ہے کہ جس کے اوپر غور کرنا ہر شخصیت سے زیادہ ضروری ہے۔ البتہ کسی طور غلط فہمی نہ ہو، اس لیے کہ ہم رحلت پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور حیات نبوی کے بھی قائل ہیں۔ ہم رحلت پیغمبر کے قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم 27 سفر کو رحلت فرما گئے، اور ہم حیات نبوی کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ جب یہ خاتم ہیں، آخر ہیں، قیامت تک انہی کی شریعت اور نبوت چلے گی، تو یہ خود کہاں چلے گئے؟ ارے بھائی یہ کہیں نہیں گئے، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، یہ کہیں نہیں گئے، نبی مرے نہیں ہیں معاذ اللہ۔ رحلت کے بھی ہم قائل ہیں، وفات کے بھی ہم قائل ہیں، اور حیات کے بھی ہم قائل ہیں۔ وفات کے قائل ہیں تقاضۂ بشری کے تحت، اور حیات کے قائل ہیں نظام الہی کے تحت۔ نظام الہی یہ ہے کہ آخری رسول اس وقت تک رہے جب تک آخری دن ہے، آخری لمحہ باقی ہے، اس وقت تک آخری رسول کو شریعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بس عزیزان گرامی، مگر تقاضۂ بشری کا تقاضا تھا کہ چلے جائیں، تقاضۂ بشری تھا کہ چلے جائیں، لہذا وہ چلے گئے، مگر اپنی تصویریں چھوڑ کر چلے گئے۔ جسے شاعر نے 4 مصروں میں کہا ہے، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اقوام عالم کے لیے نقطہ مرکزی، اس لیے کہ سرکار دو جہاں کی آمد کی بشارت حضرت عیسیٰ نے بھی دی، حضرت موسیٰ نے بھی دی۔ اس وقت یہ ان دو نبیوں سے وابستہ قومیں زیادہ ہیں، لہذا یہ تمام عالم کی اقوام اور ملل اور قوموں کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے۔ سیرت کا لفظ تھوڑی سی توجہ اور دقت زیادہ چاہیے مجھے۔ جب سیرت مصطفیٰ پہ بات ہوگی تو خود لفظ سیرت پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ لفظ سیرت، سیرہ،
پر وزن فعلا، اور فعلا فے عین لام ہے، فعلا فے کے نیچے زیر، فعلا کا معنی ہے نوعیت اور کیفیت. سیر سے اور سیر سے اس کا تعلق ہے. ایک دفعہ کہتے ہیں جلسہ، عربی زبان میں جلسہ کا ترجمہ ہوگا بیٹھنا. جلسہ یہ لفظ بہت آشنا ہے نا ہماری اردو میں بھی، لیکن میں عربی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. عربی میں جلسہ کا معنی ہے جیم پر زبر فتح، جلسہ کا معنی ہے بیٹھنا. لیکن اگر اسی زبر کو زیر کر دیں، اسے کہہ دیں جلسہ، تو اس کے معنی ہے ایک خاص کیفیت اور نوعیت کے ساتھ بیٹھنا. ہر بیٹھنے کو جلسہ نہیں کہیں گے، مگر ہر بیٹھنے کو جلسہ کہیں گے. توجہ ہے بات کی. یہ لفظ ہے سیرا، جلسہ کے وزن پر. سیرا ہو تو ایک اور معنی ہے زندگی، سیر سیر زندگی. لیکن اگر کہہ دے سیرا تو اس کا معنی ہے زندگی کی ایک خاص کیفیت، زندگی کی ایک خاص نوعیت، خاص نوعیت کی زندگی، خاص نوعیت کی حیات، خاص طرز، روش، انداز، طریقہ. ایک مخصوص انداز اور طریقہ اگر اپنایا جائے تو اسے سیرت کہا جاتا ہے. اب یہ ہر شخص کی سیرت نہیں بھائی، ضروری نہیں ہے. میں بھی عرض کروں گا ہر آدمی صاحب سیرت نہیں ہو سکتا. مولا علی نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم ہیں، کچھ لوگ ہیں متعلم ہیں، کچھ لوگ ہیں ہمجن رعا مچھر مکھی، معاف کیجیے گا، مولا نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو عالم ہیں، کچھ لوگ ہیں متعلم ہیں، سیکھنے والے، کچھ سکھانے والے. 3 قسمیں کی ہیں انسانوں کی مولا علی نے. کچھ وہ ہیں کہ جو عالم ہیں، کچھ وہ ہیں جو متعلم ہیں، کچھ ہیں جو ہمجن رعا، کچھ وہ ہیں مکھی مچھر. یہاں سے ہوا چلی تو انہیں وہاں لے گئی، وہاں کا جھونکا آیا تو انہیں یہاں لے آیا. جن کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی سیرت نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی روش نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، بس جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں. جی سلسلہ تناسل ہے، زندگی گزر رہی ہے عیش و آرام میں، سیرت نہیں ہے ان کی کوئی. اور انہیں اللہ بھی انسان ماننے کو تیار نہیں. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک عمودی ہے، ایک افقی ہے. کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ کھڑی ہوئی میتیں ہوتی ہیں. قرآن اور اہل بیت کی زبان میں یہ بات چلتے پھرتی میتیں جن کی کوئی سیرت نہیں ہے، جن کی کوئی روش نہیں ہے، جن کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جن کی حیات کا کوئی دستور نہیں ہے. وہ اس سے سنتے ہیں تو اس کی گانے لگتے ہیں، وہ وہاں سے سنتے ہیں تو اس کا ہو جاتے ہیں، اپنا کوئی خیال نہیں ہے. عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اس فرش اعضا کا ایک احسان ماننا چاہیے، اور وہ احسان یہ ہے کہ ہمیں یہ ہمج رعا نہیں رہنے دیتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بلکہ ہمیں کبھی یہ عالم کرواتا ہے، کبھی متعلم کرواتا ہے. ہمیں اس دائرے میں نہیں رہنے دیتا کہ یہ ہوا کے جھونکوں پر رہتے ہو، سوکھے پتوں کی طرح رہتے ہو، بلکہ جبل راسخ کی طرح. مولا فرما رہے ہیں المومنوں کا جبل راسخ، مومن ایک گڑے ہوئے جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہے. بات سیرت مصطفیٰ کی ہے. مجھے آپ کا سہارا زیادہ چاہیے، توجہ کا. سیرت مصطفیٰ ہمارے لیے کافی ہے، وافی ہے. یہ بات کی مجلسوں میں بات ہوگی کہ سیرت ہمیں دے گا کون، تو پھر خود واضح ہو جائے گا کہ وافی اور کافی کیسے ہے. سب سے پہلے سیرت کے عنوان پر کتاب 2 صدی ہجری میں لکھی گئی. توجہ میرے ساتھ ہے. ابن اسحاق نے سب سے پہلی سیرت پر کوشش اور کاوش کی ہے. اور آپ کو اور مجھے یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابن اسحاق شیعہ تھے. دوسری کوشش ہوئی اسی صدی میں جو ابن حشام نے کی ہے. 2 صدی ہجری میں ابن حشام نے پہلی سیرت کی کتاب لکھی ہے، اور اسی صدی ہجری میں پہلی کتاب ابن حشام سے پہلے ابن اسحاق نے لکھی ہے. 2 صدی ہجری سے سیرت کے اوپر کام شروع ہوا. اچھا، سیرت اور ہے، حیات پیغمبر اور ہے، تاریخ پیغمبر اور ہے، تاریخ اسلام اور ہے، تاریخ پیغمبر اور ہے. تاریخ اور سیرت ایک چیز کا نام نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے، توجہ چاہوں گا جملے پر، کیا فرق ہے تاریخ میں اور سیرت میں؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ ہوا، اور سیرت یہ بتاتی ہے یہ کیوں ہوا. دونوں میں بڑا موٹا فرق ہے. سیرت اصولوں پر مشتمل حیات کو کہا جاتا ہے، فارمولوں پر مشتمل حیات کو کہا جاتا ہے. تاریخ کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، سیرت بتائے گی کہ یہ کیوں ہوا.
اور اس موضوع پر پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. میں غور کر رہا تھا 1000 سے زیادہ کتابوں کی فہرست ہمارے علماء نے مرتب کی ہے جو اب تک کام ہو چکا ہے. اور بعض کتابیں تو ایک کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے. سرکار کی زندگی پر بہت کام ہوا ہے. مگر عزیزان گرامی، لفظ سیرت کو اور بہتر اپنے محترم نوجوانوں اور کم سن اور ہم سن ساتھیوں کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں اس پہ رکنا چاہوں گا اور بزرگوں سے سہارا چاہوں گا توجہ کا. ایک بات شروع ہوگی یہاں پر، وہ ہے اسلوب شناسی کی گفتگو. اسلوب، اسالیب، اسلوب شناسی، روش کی شناخت، طریقے کی شناخت، اس کی گفتگو ہوگی. بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ ایک محفل میں اور ایک بزم میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے ہیں، وہ غزل کی بزم ہو یا وہ مدحت کی محفل ہو، اس میں شاعر اپنا کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں سننے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو شاعر کو پہچانتے ہیں کہ یہ کیا پڑھے گا، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ کچھ کے نزدیک ہر شعر ہے اور کچھ کے نزدیک شعر کا اپنا ایک اسلوب ہے. اور بہتر کروں، غالب، جوش، میر انیس، مرزا کبیر، مولانا روم، نظامی، حافظ، سعدی، شیرازی، ایک طویل فہرست ہے شعراء کرام کی. مگر یہ جو شعراء کرام ہے ہر ایک اپنا ایک اسلوب رکھتے ہیں، مگر یہ سننے والا ہر ایک یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اسلوب کیا ہے. اس کے نزدیک تو شعر ہے، اس کے نزدیک غالب میں اور جوش میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. اس کے نزدیک انیس میں اور جوش میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے انیس نے بھی مرثیے لکھے، میر انیس نے بھی مرثیے لکھے اور جوش ملی آبادی نے بھی مرثیے لکھے. اس کے نزدیک دونوں مرثیے ہیں، لیکن نہیں عزیزان گرامی، دونوں مرثیے ضرور ہیں مگر دونوں کا اسلوب علیحدہ ہے، دونوں کی روش علیحدہ ہے، دونوں کا طریقہ علیحدہ ہے. یہ شعر بتاتا ہے بھائی کیسے معلوم ہے یہ قرآن ہے یا حدیث ہے. قوم کی سرزمین پر ایک بالکل جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اپنا دستخط کرنا نہیں آتا تھا، وہ شاید اپنے انگوٹھے کا نشان لگاتا تھا کاغذات کے اوپر. کاظم کربلائی، بکریاں چرانے والا، جی ایک بالکل ان پڑھ آدمی، مگر جب سے وہ سن بلوغت پر پہنچا اس دن سے لے کر بڑھاپے تک ایک دن بھی نماز شب اس کی قضا نہیں ہوئی. ایک دن بھی اس نے اپنے واجبات کو ترک نہیں کیا، محرمات کے قریب نہیں گیا. ایک دن سوچ رہا تھا مصلی پہ بیٹھا ہوا، یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں یہ محنت کی ہے، میرے لیے نہ جانے تو نے کیا اجر رکھا ہے. تمنا کا اظہار کیا تو کہتا ہے کہ ایک نور میرے اندر، ایک وزن میرے اندر آنے لگا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا مگر خود بخود حافظ قرآن ہو گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. جب یہ بات پھیلی تو علماء کرام مجتہدین نے اس سے ملاقاتیں شروع کی اور اسے آزمانے کے لیے اور جانچنے کے لیے اس کے سامنے احادیث بھی رکھتے تھے. ایک عبارت تیار کرتے تھے جہاں بیچ میں آیت ہے اور احادیث ہے، اسے کہتے تھے بتاؤ آیت کہاں ہے اور حدیث کہاں ہے. تو وہ آیت پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا یہ آیت ہے. بھائی تم تو پڑھے لکھے نہیں ہو. کہنے لگا نہیں، اس سے ایک نور نکل رہا ہے جو دوسری عبارتوں سے نہیں نکل رہا. ایک سلوات بھیجے ذرا محمد والے. اسلوب بتاتا ہے. قرآن مجید خود بتائے گئے قرآن ہے. کیسے پہچانے کے ساتھ یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے؟ تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ کیسے پہچانے یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے؟ اسلوب بتائے گا. ہم نے تو اوپر لکھا دیکھا ہے ہی مکیتن ہی مدنیتن. نہیں بھائی، بیچ میں سے کوئی آیت لائیے اور سامنے رکھیے ایک مسلمان کے اور اس سے پوچھیے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے. اس مسلمان کو بتانا چاہیے کہ یہ مکی آیت ہے یہ مدنی آیت ہے. یہ مسلمان اگر اسلوب کلام پروردگار سے آشنا ہوگا تو بولے گا کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے. ایک اصول دے رہا ہوں جوانوں کے لیے، مکی اور مدنی کے اصولوں کو پہچاننے کے لیے، اسلوب کو جانچنے کے لیے ایک فارمولہ یہ ہے کہ جہاں اصول دین اور بنیادی باتوں کا پیغام ہے وہ مکی ہے، اور جہاں فروعات دین اور سماجی اور معاشرتی اور اخلاقی معاملات کا بیان ہے وہ مدنی ہے. کلاس بدل گئی ہے، وہ پہلی کلاس تھی جسے مکہ کہا جاتا ہے، یہ دوسری کلاس ہے جسے مدینہ کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. اسے اونچی صلوات دیا کریں گے. اسلوب شناسی بہت ضروری ہے. کیسے پہچانے؟ اب اسلوب شناسی کے اندر شعر ہے نہیں بھائی، شعر نہیں ہے. غالب ہے، جوش جوش ہے، میر انیس ہے، دبیر ہیں. ان کا اپنا اپنا اسلوب ہے، اپنا اپنا روش ہے، طریقہ ہے. کلام بتائے گا کہ یہ حافظ کا کلام ہے، یہ سعدی کا کلام ہے. اسلوب شناسی کے اندر سب سے پہلی گفتگو آئے گی
یا ایک گفتگو آئے گی، وہ ہے فکر کی دنیا میں، تفکر کی دنیا میں، افکار کی دنیا میں اسلوب. یہ فکر کس کی ہے؟ بھائی ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ یہ بیماری کہاں سے ہے. امت مصطفیٰ کو فکر شناس ہونا چاہیے. میری قوم کو جو آج مشکل ہے، ملت اسلامیہ کو جو آج مشکل ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم فکر شناس نہیں ہیں. یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ ہم ہر خبر اور ہر اخبار پڑھ کر نظریہ بنا لیں، یہ امت مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. ہر خبر کی بنیاد پر نظریہ بنانا یہ امت اسلامیہ کا انداز و طریقہ نہیں ہونا چاہیے. خبر بتائے گی کہ آئی کہاں سے ہے. عزیزان گرامی، یہ امت کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گی اگر یہ فکر شناسی کے اندر اسلوب شناس ہو جائے. یہ آئی کہاں سے ہے فکر؟ یہ ہماری فکر نہیں ہے. اس میں کہاں کی بو ہے؟ یہ مغرب کی بو ہے یا مشرق کی بو ہے؟ لا غربیہ ولا شرقیہ. یا یہ توحید کی بو ہے یا یہ اسلام کی بو ہے؟ خبر بتائے گی، پیغام بتائے گا. عزیزان گرامی، وہ کوئی اور ہوں گے جو سمجھتے نہیں ہوں گے. یہ حسینی رضاکار، یہ حسینی عزادار، یہ حسینی سمجھدار جانتے ہیں کہ یہ فکر کہاں سے آئی ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی فکر کار فرما ہے. ہمیں تو کیونکہ اس موضوع پر بولنے کا اب کچھ عرصے سے موقع ملا ہے کیونکہ مصیبت سر پر آتی ہے، ورنہ ہمیں تو اجازت نہیں تھی ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ اس ممبر سے یہ بات کریں. جب آہستہ سے بزرگ اجازت دے رہے ہیں اس لیے کہ ضرورت پڑتی جا رہی ہے. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد والے. فکر شناسی اور فکر کا بھی ایک اسلوب ہے. فکر خود بتائے گی کہ کہاں سے آئی. یہ فلسفی انداز سے ہے، یہ منطقی انداز سے ہے، یہ استدلالی ہے، یہ تجربی ہے، یہ حسی ہے. یہ کس انداز سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اسی طرح عمل کے اندر بھی عمل شناسی، عمل کا ایک اسلوب ہے. اسی طرح ہنر کا بھی ایک اسلوب ہے. صاحبان ہنر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ ہر عمارت کو دیکھ کے کہتے ہیں بڑی اچھی عمارت ہے، ہر عمارت ہے ان کے لیے تو، لیکن نہیں. کاشیکاری، آرچ کا بننا، عمارت کے اندر طبقات کا قرار دینا، ہنر. اسلامی فن تعمیر پر ایک جرمن نے، ایک غیر مسلم نے کتاب لکھی ہے. مجلس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا کام بلڈنگ سے ہے. عمارت بتائے گی کہ فکر کیا ہے، عمارت بتائے گی کہ اندر کون رہتا ہے، عمارت بتائے گی کہ اس کی فکر اور اس کا تصور کیا ہے، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں. لہذا اسلامی فن تعمیر اور غیر اسلامی فن تعمیر کی تو تفریق میں نے نہیں کی ہے، یہ تو بہت پرانی ہے. ہندوستان کا سفر رہا، وہاں پر بڑے بڑے قلعوں کے اور بڑے بڑے محلات کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کیونکہ وہ ہندوؤں کے بھی حاکم تھے، وہ سکھوں کے بھی حاکم تھے، وہ مسلمانوں پر بھی حاکم تھے، تو انہوں نے اپنی عمارتوں کے اندر ہر ایک کے عقیدے کا خیال رکھا ہے. عمارت بتاتی ہے کہ فلاں بادشاہ کا خیال کیا تھا، عمارت بتاتی ہے کہ یہ سوچتا کیا تھا. فن تعمیر یہ اسلوب بتائے گا، یہ اسلوب شناس انسان سمجھ سکے گا کہ یہ عمارت کیا ہے. اور عزیزان گرامی، اسی انداز سے آپ دیکھیے کہ علمی دنیا کے اندر بھی شیخ صدوق کا اپنا اسلوب ہے، شیخ توسی کا اپنا اسلوب ہے، مرحوم کلینی کا اپنا اسلوب ہے، علامہ مجلسی کا اپنا اسلوب ہے. ارسطو کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں، فارابی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں، ابو ریحان بیرونی کچھ اور انداز سے لکھتے ہیں. ان سب کا اسلوب علیحدہ ہے. کلام بتائے گا کہ کلام کس کا ہے، تحریر کس کی ہے. اس لیے کہ ابو علی سینا، عزیزان گرامی، فلسفے ابو علی سینا جب لکھتے ہیں تو منطق ارسطوئی کے مطابق لکھتے ہیں. تھوڑا دقت چاہیے مجھے. منطق ارسطوئی کے مطابق ابو علی سینا لکھتے ہیں، لیکن وہی چیز اگر ابو ریحان بیرونی لکھتے ہیں تو وہ حسی اور تجربی بنیاد پر لکھتے ہیں. علامہ مجلسی سے کہہ دیا جائے، علامہ مجلسی کا اسلوب کیا ہے؟ منقولات. علامہ محمد حسین طباطبائی کا اسلوب کیا ہے؟ عقلیات، فلسفہ. اگر علامہ محمد حسین طباطبائی سے کہا جائے کہ صاحب آپ مثلا معراج نبی کو لکھیے تو وہ فلسفیانہ انداز سے لکھیں گے. اور اگر علامہ مجلسی سے کہا جائے کہ معراج پیغمبر کو لکھیے تو وہ منقولات، حدیثوں کا ایک ذخیرہ دے دیں گے. یہ حدیث، وہ حدیث، یہ حدیث، وہ حدیث. نبی کی معراج کے اوپر علامہ مجلسی، کیونکہ علامہ مجلسی کا کام منقولات ہے، احادیث کا بیان ہے، جمع کرنا ان کا کام ہے. یہ بعد والوں کا کام ہے کہ تحقیق کریں کہ کون سی بات کس درجے کی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری چاروں کتب اربعہ بھی
اور بہار الانوار بھی اور وسائل الشیعہ بھی، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اس میں جتنی حدیث ہیں وہ صحیح ہیں، ہم نے تو صحیح نام ہی نہیں رکھا. ایک صلوات بھیجے ذرا محمد والے. لہذا ہر ایک کا اپنا اسلوب ہے. بس جب یہ اسلوب شناسی کا فن اور مزاج امت میں آ جائے گا تو سیرت سمجھ میں آئے گی. سیرت یعنی طرز زندگی، انداز حیات، طریقہ کار، روش، طرز. نبی مکرم کی سیرت مطلوب ہے. اور جب یہ سیرت نبی کی سیرت عنوان قرار پائے عمل کی دنیا میں، تو پیغمبر اکرم کی زندگی کے بارے میں دو باتوں پر غور ہوگا. ایک ہدف حیات پیغمبر اور ایک روش حیات پیغمبر، ایک سیرت پیغمبر. سیرت اور ہے، ہدف اور ہے. سیرت ہدف تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ہدف کچھ اور ہے. پیغمبر اکرم کا ہدف قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے. پیغمبر اکرم کا ہدف یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ سے جوڑ دیں. یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں. اللہ چھپا ہوا خزانہ، کن تو کنزن مخفیا. بہار میں بھی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا. گفتگو آگے بڑھے گی. سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ کل یا اس سے آگے والی مجلس میں بات آئے گی. سب سے پہلی مخلوق کون ہے؟ سب سے پہلی مخلوق عقل ہے، قلم ہے، محمد ہے. تینوں حدیثیں. سب سے پہلی مخلوق اللہ نے قلم بنایا. اللہ نے سب سے پہلے نور محمد کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. تینوں حدیثیں. میں کہتا ہوں یہ حدیثیں متصادم نہیں ہیں. ایک جملہ کہہ دوں آپ کے لیے، یہ حدیثیں متصادم نہیں ہیں. اگر سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا ہے، سب سے پہلے اللہ نے نور رسول کو پیدا کیا ہے، اگر سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے تو یہ تضاد نہیں ہے، تفسیر ہے. وہی عقل ہے، وہی محمد ہے، وہی قلم ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. ہدف حیات پیغمبر اللہ تک پہنچانا، ذات کبریا کا تعارف، معرفت. اب اس کام کے لیے جو طریقہ اور حیات کا کی طرز اور زندگی کی طریقہ جو اپنائیں گے پیغمبر اکرم، اسے کہیں گے سیرت. سیرت پیغمبر کے 4 موٹے اصول. پیغمبر اکرم کی روش و طریقہ. عزیزان گرامی، انسان ادارے توڑ دیتا ہے، توڑ سکتا ہے، مگر اصول نہیں توڑ سکتا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ملک کی سطح پر کوئی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے تو اب تو یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ ہم آہنگی اگر ٹوٹ جائے تو اصول نہیں ٹوٹتے. قرآن ختم نہیں ہوا، حیات پیغمبر کے دیے ہوئے اصول اور دستور ختم نہیں ہوئے. بس انہیں دوبارہ احیا کر دیجئے، ان کا دوبارہ احیا کر دیجئے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے، خود ہی ہم آہنگی ہوتی چلی جائے گی. اتنا مشکل کام تو نہیں ہے ہم آہنگی ہونا. اصل تو وہ خوابیدہ اصول، وہ خفتہ اصول اگر زندگی پا جائیں تو خود بخود مسئلہ ہو جائیں گے. نبی مکرم نے 4 اصول دیے ہیں اپنی سیرت کے. آج کے بیان کے حصے کے بات کل آگے بڑھے گی. سب سے پہلا اصول جو قیامت آ جائے گی مگر قائم رہے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حیات پیغمبر تک محدود تھا، آج بھی میری ضرورت ہے. ابھی بیان کروں گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس سے زیادہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ 4 اصول میں پیغمبر کی سیرت کی اپنی زندگیوں پر حاکم کر لوں تو مجھے سیرت پیغمبر بھی واضح اور روشن ہو جائے اور قرآن کا اور اللہ کا دیا ہوا نظام بھی مجھ پر روشن ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشر. عقل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی. اللہ اکبر. کامیاب ترین حیات. دیکھیے پیغمبر اکرم جہاں ایک بابا تھے، جہاں ایک نانا تھے، جہاں ایک سردار تھے، رئیس تھے، ایک قبیلے کے، علاقے کے، شہر کے بزرگ تھے، وہاں پیغمبر اکرم ایک سیاستدان بھی تھے. میں قصدن کہہ رہا ہوں، وقت بدل گیا ہے. اب سے 10 سال پہلے اگر میں یہ کہتا کہ پیغمبر اکرم سیاستدان تھے تو ممبر سے اترنے کے بعد میرا کیا حال ہوتا تو مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میں 10 سال پہلے نہیں تھا اس کیفیت میں. لیکن آج روشن ہو چکا ہے لوگوں پر. یہ لفظ قرآنی لفظ ہے بھائی، یہ لفظ اہل بیت کی زبان پر آیا ہے. اہل بیت نے اپنے آپ کو سیاستدان کہا ہے. میرے امام معصوم نے 10ویں امام نے ائمہ کو کہا ہے انتم سیاست العباد، اے اہل بیت تم سب سے بڑے سیاستدان ہو. تو بھائی مجھے اس لفظ سے نہیں چڑھنا چاہیے جو معصوم کی زبان پر آ جائے. مجھے اس لفظ اور اس جملے کے سائے میں آنے والے شیطانوں کو باہر نکالنا ہوگا.
مجھے اس لفظ کو نہیں تبدیل کرنا، اس لیے کہ معصوم نے کہا ہے، قرآن میں ہی لفظ آیا ہے. تو پیغمبر اکرم ایک بہترین سیاستدان بھی تھے. اب ایک بہترین سیاستدان کے لیے، ایک معاشرہ سماج چلانے والے کے لیے اصول حیات، سیرت پہلا اصول.